جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ کل رات گرائن رم کی سٹوری آئی بڑی، کیا کہنا چاہیے کہ بم بلاسٹ تھا۔ لیکن صبح میں اٹھا ہوں تو میرا خیال تھا کہ عمران ریاض اس کے بارے میں کچھ ذکر ہوگا، لیکن مجھے وہاں پہ وہ سٹوری نظر نہیں آئی، ان کے اس ٹاپک میں بات نہیں کی یا ان کی نظر سے نہیں گزری، یہ کیا بات ہوئی۔ لیکن میں تھوڑا سا اور اسکرول کیا اور مجھے بڑی افسوس کی بات، حیرت کی بات ہے کہ مجھے اس میں کچھ زیادہ مواد نظر نہیں آیا، کچھ بہت زیادہ لوگوں نے اس کے اوپر بات نہیں کی سوائے شہباز گل صاحب کے۔ شہباز گل نے اس کے اوپر ذکر کیا ہوا تھا اور مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں ہے جس کا مجھے افسوس ہے۔ ریزن اس کا کیا ہے سر؟ یہ اچھا، میں آگے بات کرنے سے پہلے ایک بات بتاتا چلوں کہ سوال جو ہے نا وہ ابھی تک باقی ہے کہ گولی کیوں چلائی۔ یہ تو پتہ لگ گیا کس نے چلائی، لیکن سوال ابھی تک باقی ہے گولی چلائی کیوں۔ تو اس سوال کے ساتھ کہ یہ گولی کیوں چلائی، آگے چلتے کس نے چلائی، کیسے چلائی والی بات جو ہے نا وہ رائن گریم نے اپنی سٹوری میں بتائی ہے۔ اب اس میں بڑی ڈیٹیلز ہیں، اس میں ایک میپ دیا گیا، اس میں بتایا گیا کہاں کہاں پہ انہوں نے کنٹینرز ڈپلوائے کیے، کہاں پہ انہوں نے سنائپرز ڈپلوائڈ کیے، کہاں پہ انہوں نے اپنی سٹوری میں بتایا کہ ان کے پاس ایسے ایویڈنس ہیں۔ جب ان کے پاس ایک سٹوری آئی، اس کو کاؤنٹر کنفرم کرنے کے لیے انہوں نے کچھ رابطے کیے، تو وہاں سے پھر یہ کنفرم ہوئی کہ جو ان کے پاس سٹوری آ رہی تھی، جو ان کے اندر جیسے جو سورسز، آرمی سورسز جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کو دے رہے ہیں، جن کو کچھ لوگ گمنام مجاہد بھی کہتے ہیں، وہ ان لوگوں نے جو سٹوری دی گرائم کو، وہ جو ہے وہ اس کو انہوں نے ویریفائی کیا، ڈبل ویریفائی کیا۔ اب اس میں بڑی ڈیٹیلز ہیں، بہت ڈیٹیلز میں ہے، وہ بہت ڈیٹیل میں ہے۔ وہ ڈیٹیل میں ایسے ہے کہ اس کا ڈائریکٹ آرڈر جو تھا وہ عاصم منیر صاحب نے دیا۔ عاصم منیر صاحب نے ڈائریکٹ آرڈر دیا، ان کے آرڈر کے اوپر یہ سارے کا سارا آپریشن ہوا، اور ایک دن پہلے کر لیا گیا تھا، 25 کی صبح کو یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ کیسے کرنا ہے۔ انہوں نے کنٹینر کیسے لگانے ہیں، ان کو کراؤڈ کو اندر کیسے آنے دینا ہے، اور کیسے کیسے چیزیں ہونی، وہ سارے کا سارا جو ڈرامہ سٹیج کرنا تھا قتل گاہ جو تھی وہ سٹیج کر لی گئی تھی۔ 25 تاریخ کو قتل گاہ کا پلان بن گیا تھا، اس کو سیٹ کرنے کی جگہ بن گئی تھیں، وہ سارا کچھ ہو چکا تھا، اور اس کا آرڈر کون کرنے والا تھا؟ پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر۔ یہ سٹوری میں ہے، میں نہیں دسن رہا، سٹوری دسن رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ سارا پروگرام بنا لیا، اور جس بہیمانہ طریقے سے، جس بزدلانہ طریقے سے، جس کمینگی سے، جس بغیرتی سے یہ سارا کام ہوا، اس میں عاصم منیر، اس کے نیچے آپریشنز کے جو آرمی آپریشنز کے جو جرنیل اور بریگیڈیئر تھے وہ شامل، اس کے بعد جو آگے جو بیٹھا جو بندہ سنائپر چلا رہا تھا، جس کے ہاتھ میں بندوق تھی، جو بندوق لے کے بیٹھا ہوا تھا، جو گولی لگا رہا تھا ان بندوں کو، وہ بندہ جو تھا وہ بھی ذمہ دار ہے۔ پلاننگ اس طرح کی گئی جی کہ فائرنگ ہم نے ایمبوش کریں گے، ایمبوش کر کے فائرنگ ہوگی، فائرنگ کر کے لوگوں کو ایک دو پھٹر ہوں گے، اور پھر اس کے بعد لوگ بھاگنے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ہوا کیا، کچھ دلیر لوگ تھے جو کھڑوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، آئیڈینٹیفائی کر کے سر کا نشانہ لے کے گولی چلائی گئی۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، آپ جو سننے والے اور میری بات کو سن رہے ذرا ذہن میں لے کے آئیں کہ آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے، آپ کے سامنے ایک انسان کھڑا ہے، اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کو گولی مار دو، اور وہ نہتا ہے، وہ آپ کی طرف فائر بھی نہیں کر رہا، وہ آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا، آپ اس کو گولی مار دیں گے؟ اگر آپ کے اندر انسانیت ہوگی تو آپ 10 دفعہ بیٹھ کے سوچیں گے میں کرنے کیا لگاؤں۔ آپ ریزائن کر دیں گے، آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے، آپ کے بچے بھوکے نہیں ملیں گے۔ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ میرے چند جملے پاکستان کی فوج کے لیے ہیں، پاکستان کے فوجیوں کے لیے ہیں۔ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا جی، یہ عہدے، یہ رتبے، یہ مرتبے، یہ سارے کے سارے ختم ہونے والے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا، ہم خالی ہاتھ جائیں گے، ہمارے اوپر کفن ہوگا جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، یہ ساری دنیا کی ٹور ٹار یہاں پہ رہ جائے گی۔ کیا آپ میں اتنی بھی غیرت نہیں تھی کہ آپ کسی بھی سٹیج پہ یہ بندہ کہتا کہ یار یہ میں نے نہیں کرنا کام؟ کوئی ایک شخص نہیں نکلا۔ اچھا، 128 بندوں پہ پولیس میں ان کی فائلیں کھول رہی ہیں کہ تسی گل نہیں سننے دے پے جی۔ کچھ نے چھٹیاں لے لی تھی، کچھ نے کہا جی ہم نے گولی نہیں چلانی، یا کوئی ایسی باتیں ہوئی کہ انہوں نے آؤٹ سے کچھ ایسے انہوں نے ایک غیر قانونی اقدامات کو ماننے سے انکار کیا۔ 128 بندوں نے، آپ کے پاس ایک بھی غیرت مند نہیں نکلا، آپ کے اندر ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا۔ اب اس کے بعد کوئی جواز باقی نہیں رہتا، اور پاکستان کا سارا میڈیا اس کو دبانے کے اوپر تلا ہوا ہے۔ کہیں بھی خبر مجھے یہ نظر نہیں آ رہی، یہ اتنی بڑی ود پروفز، ود میپنگ، ہر ایک چیز کے ساتھ یہ خبر دی گئی ہے، یہ اندر سے خبر آئی ہے، پاکستان آرمی کے اندر کے سورسز دے رہے ہیں۔
اور اس کو اب دبانے کی کوشش. اس کے بعد میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی بھی آپشن باقی بچتی ہے. اس کے بعد پاکستان کے عوام کے ساتھ بھی کوئی بھی آپشن بچتی ہے سوائے اس کے کہ صفر نافرمانی کے تحریک چلائی جائے. صفر نافرمانی کے تحریک کی طرف آئیں جی. اس میں دیکھیں خان صاحب نے کیا کہا ہے. خان صاحب نے کہا میرے بندے چھوڑ دو اور تحقیقاتی کمیشن بنا دو کہ میرے بندے کی عمر ہے. آپ اندازہ کریں اس شخص کا جو جیل میں بیٹھا ہے, جس کے نہ پلیٹلیٹس اوپر جا رہے ہیں نہ نیچے جا رہے ہیں, جس کی صحت بھی خراب نہیں ہے, نزلہ زکام بھی اندر ہی برداشت کری جاتا ہے, جس کی آپ ٹوٹیاں بند کر دیتے ہیں, جس کا آپ گٹر بند کر دیتے ہیں, جہاں پہ تعفن پھیلا دیتے ہیں, اس کو 10-15 دن کے لیے کھانا پینا نہیں دیتے. اس شخص نے کیا کہا؟ اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. اس نے صرف ایک بات کہی ہے. اس نے کہا کہ میرے بندوں کا جو قتل عام ہوا ہے, جو 9 مئی پہ ظلم ہوا ہے, جو آرمی کے عدالتوں میں بندے لے گئے ہیں, ان بندوں کے اوپر کمیشن بنا دے, تحقیقات کروا دے. کن سے کہہ رہا ہے؟ ان ظالموں سے کہہ رہا ہے. وہ پھر ان ظالموں کہہ رہا ہے کہ خدا دا بندے ہو کوئی تحقیقات کرا لو. اگر آج کیا آپ کا کیا خیال ہے اتنی قتل و غارت گری کے بعد اگر عمران خان ریبیل کر جائے یا کچھ ایسی چیز ہو جائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ بچیں گے؟ پاکستان میں اتنا اسلحہ موجود ہے, اتنا اسلحہ موجود ہے کہ اتنا آرمی کے پاس اپنے پاس شاید نہیں ہوگا. ہر گھر میں 4 بندوقیں ہیں. میں بندوقوں کے ساتھ بڑا ہوں. میرے ارد گرد 8-10 بندوقیں ہر وقت ہوا کرتی تھیں. شکار کے لیے ہوتی تھیں, کچھ اپنے سیلف ڈیفenس کے لیے ہوتی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ دنیا پاکستان کا ہر جگہ پہ اسلحہ موجود ہے. لیکن اس شخص نے کیا کہا؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے صرف تحقیقات کرا دیں, میرے بندے چھوڑ دیں, عورتیں چھوڑ دیں, مظلوموں کو چھوڑ دیں. یہ کون سی ایسی قیامت ہے کہ جو آپ نہیں کر سکتے؟ لیکن آپ چونکہ پراپر بے غیرت ہیں, غیر انسانی, آپ انسانیت نام کی چیز نہیں آپ کے اندر, اس لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں. یہ بہت ہی دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ اس کو دبایا جا رہا ہے. دوسرا, ٹاک شوز میں جو لوگ ان کے اوپر دوبارہ بات کرنا چاہتا ہوں, جو ٹاک شوز میں جو لوگ پی ٹی آئی کے جا کے بیٹھتے ہیں اور قتل و غارت گری کے اوپر بات نہیں کرتے, ڈوب کے مر جانا چاہیے ان لوگوں کو, ڈوب کے مر جانا چاہیے ان تمام بغیرتوں کو. میرا خیال ہے کہ جو بھی کمپرومائز ہے, جس کو کوئی مسئلے مسائل ہیں, وہ چھوڑ چھاڑ کے ایک سائڈ پہ ہو, قیادت ان کو دی جائے جو بات کر سکتے ہیں, جن کے لیے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور دوسری میری بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی تمام چیز جو اپنے جو میڈیا اور کمیونیکیشن ہے وہ آؤٹ آف پاکستان منتقل کریں. پاکستان سے باہر سے پی ٹی آئی اب چلنے چلی ہے. اب پی ٹی آئی کی جو کمیونیکیشن ہے وہ پاکستان سے باہر چلے گا. اندر بہت ہی ویک کمیونیکیشن ہے, اور ان کے اوپر کیسز جو ہیں وہ باہر سے چلائے جائیں گے. پاکستان کی رجیم, ایک بات آسم منیر اور اس کی رجیم ہے, اس کے بندے یہ سمجھ لیں, وہ جو سنائپر ہے وہ بھی سمجھ لیں. سنائپر اپنے گھر جا کے اپنے بال بچوں کو جا کے بتائے کہ بھائی میں مارا ہے بندہ, میں اتنا بغیرت ہوں. اس کو رات کو نیند کیسی آئی؟ مجھے تو سوچ کے میرا خون کھول رہا ہے. آپ یقین کریں میرا خون کھول رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ممکن ہے, ایک انسان کے لیے کیسے ممکن ہے آپ نے ان لوگوں کو مار دیا. کیا آپ کا کیا خیال ہے وہ اندر بیٹھا, آرام سے بیٹھا ہے عمران خان؟ نو. اچھا جی, یہ جو چیز ہے اس کو یہاں پہ ختم نہیں ہونا, یہ ختم ہونے نہیں دی جائے گی. یہ پاکستان کی عوام ایک بات ذہن میں رکھے, آج آپ نے اگر آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ لیا, موت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اگر آج آپ نے دیکھ لیا, آپ یقین کریں آپ اور آپ کی نسلیں سکون کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ موت آپ ہی کو اٹھائے گی, نہیں, وہ ہو سکتا ہے آپ کو سائڈ سے گزر جائے, اور زیادہ چانسز یہی ہے کہ موت آپ کی سائڈ سے گزر جائے گی. جس طرح اللہ پہ ایمان ہونے کی وجہ سے عمران خان کے پاس سے موت کئی دفعہ گزر گئی ہے نا, اسی طرح آپ کے پاس سے بھی گزر جائے گی, کیونکہ آپ کا ایمان سٹرونگ ہوگا. ایک دفعہ ہم نے صرف ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا, اور مجھے اس میں کوئی شک نظر نہیں آتا کہ ان کی گردن پاکستان کی عوام کے ہاتھ میں آ چکی ہے. ان فوجی جرنیلوں کی گردن پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں آ چکی ہوئی ہے. اگر عمران خان نے جو کہا نا کہ میں قوم اپنی جدوجہد جاری رکھے, میں جیت کے دکھاؤں گا, تو انشاءاللہ جیت کے دکھائے گا. آپ کو وہ ڈٹا وہ جیت کے دکھائے گا. آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی, آپ لوگوں نے ہمت نہیں چھوڑنی. بہرحال یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, اٹس ویری ڈسٹربنگ کہ یہ جو چیزیں دبائی جا رہی ہیں. پاکستان کے عوام کا جو قتل عام ہوا ہے اس کو دبنے نہیں دیا جائے گا. اس کے اوپر جو ہے وہ زور و شور سے بات کی جائے گی. اور اوورسیز پاکستانیوں سے مجھے ایک بہت سخت گلہ ہے, خاص طور پہ جو لیڈر ہے, سو کال لیڈرشپ ہے. اسپین کا میں صدر ہوں, کوئی کہتا ہے میں فرانس کا میں صدر ہوں, کوئی کہتا ہے میں فلاں کا صدر ہوں, کوئی فلاں کا صدر ہوں. اتنی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کسی ایک نے پریس کانفرنس نہیں کی, کسی ایک نے میڈیا سے انٹریکشن نہیں کیا, کسی ایک نے کی میٹنگ نہیں کی. صرف ایک چیز مجھے نظر آئی ہے آج پھر امریکہ سے. امریکہ از لیڈنگ, ایکچولی امریکہ از لیڈنگ ان ایچ اینڈ ایوری وے. وہاں برکی صاحب تھے, محیط پیرزادہ صاحب تھے, وہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے بات کی چیز انہوں نے کی ہے. دے آر ٹرائنگ ٹو ہائی لائٹ اٹ. یہاں پہ ہائی لائٹ کرنے والا بندے کوئی نہیں ہے, اور کسی کو بات کرو تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ایشوز ہیں, ہماری پرابلمز ہیں, ہم یہ بات نہیں کرنی, وہ بات نہیں کرنی. سر اس طرح قومیں نہیں چلنی, یہ سارے کا سارا باہر اس کو ٹرانسفر کیا جائے, میری ریکویسٹ ہے.
برکی صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے اور پی ٹی اے پاکستان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنی کمیونیکیشن تیز کی جائے اور اس کو باہر کے ممالک میں جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ دا رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب. یہاں پہ بے شمار بندے ایسے ہیں جو ہمارے بہت اچھے عہدوں پہ ہیں لیکن ان کو شاید کمیونیکیشن کی پرابلم ہے, ان کی انگلش لینگویج کا ایشو ہے, بٹ وی نیڈ ٹو ہیو دا پیپل دوز ہو کین کمیونیکیٹ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس وقت وی ہیو ٹو ہیمر, ان کی گردن ہمارے ہاتھ میں ہے. انہوں نے آخری حملہ کر دیا, آخری کارڈ کھیل دیا, انہوں نے بندے قتل کر دیے. جان سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی. جب انہوں نے آپ کی جان لے لی اس کے بعد آپ کے پاس کیا بچا؟ کچھ نہیں بچا آپ کے پاس. اس بات کا بہت خیال رکھیے گا اور اس بات پہ سوچیے گا کہ ہم نے اب یہ گردن نہیں چھوڑنی, ان جرنیلوں کی, ان اسٹیبلشمنٹ کی یہ گردن نہیں چھوڑنی. ہم نے اپنا پریشر برقرار رکھنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.